میڈیا کی طرف نہیں آنا. اگر میڈیا کی طرف تم آئے تو یہ قدوسی حیثیت کی جو اینٹیٹی ہے یہ بلاسفمی ہوگی. برا نہیں کہہ رہے آپ، انکمپیٹنٹ کہہ رہے ہیں. انکمپیٹنٹ کہہ رہا ہوں میں، ان کو ملک مخالف نہیں سمجھ. ایک بات سے یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، شاہراہوں کو بند کرتے ہیں. جو ہی اگر آپ کوئی کہیں گے یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے معتبر، جہاں سے میرا ان سے گلہ شروع ہوتا ہے، دیکھیں جی آپ سپیس ڈینائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پیسفل اسمبلی بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. ہم نے بنائی تھی، لیکن پیچھے فیض حمید صاحب تھے. ہم نے بنائی تھی، میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. جی ظاہر ہے، بہت امپورٹنٹ. میں ان تمام لوگوں کو جو پولیٹیکل ہے ان کی اونرشپ لیتا ہوں. میرا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بندہ مجھے نہیں پتا کون تھا. تو میں پی ٹی آئی کو بھی ملک دشمن نہیں سمجھتا. میں پی ٹی آئی کو انتہائی بسا اوقات احمقانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، انتہائی بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ساری قوم، ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری سیاسی جماعتیں بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے متفکر ہیں. حال ہی میں ایک سانحہ ہوا جس میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. ہماری بہادر افواج نے وہاں پر دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیا. سول لوگوں کا نقصان نہیں ہوا، انسانوں کی جانیں ضائع نہیں ہوئی. دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. بہت کامیاب آپریشن کیا گیا. لیکن کیا یہ آپریشن بلوچستان کے مسائل کو حل کر دے گا؟ اس پر بات کریں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے جناب انوار الحق کاکڑ، سابق وزیر اعظم پاکستان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی. کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. سر کیا یہ آپریشن بلوچستان کے مسائل کو حل کر دے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو بنیادی مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں، ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل، تو مسئلے کے حل کے کئی کمپوننٹس ہوتے ہیں. میرے نزدیک جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ریشنلائزیشن آف وائلنس وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کسی بھی وائلنس کی ایکسپلینیشن دینا شروع کرتے ہیں، اس کی وجوہات میں، نیٹی گریٹیز میں، اس کے مختلف نوانسز کی ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں، تو ان ایڈورٹنٹلی آپ ایک مینٹل پروسیس میں انگیج ہو جاتے ہیں جہاں پہ یو آر ٹرائنگ اور یو آر اٹیمپٹنگ اور ان ایڈورٹنٹلی یو آر ریشنلائزنگ دا وائلنس. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اوکے. کہ وائلنس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کی جو اپروچ ہے، اس کو جو اٹینڈ کرنا ہے، اس کو جو ایڈریس کرنا ہے، وہ کیسے کرنا چاہیے. ایک یہ طریقہ کار ہے کہ وائلنس کے سامنے آپ جا کے ہاتھ 10 بندہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ جی ہم عدم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، آپ مہربانی فرما دیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم پہ رحم کریں، اخلاقیات کا ان کو درس دیں، اور مور اور لیس بیگنگ کی صورت اختیار کر لیں. ہو سکتا ہے ان کے دل میں رحم آ جائے، ہو سکتا ہے ان کا ویو تبدیل ہو جائے. اس کے کتنے امکانات ہیں اس پہ ضرور لوگ سوچیں. دوسرا وائلنس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وائلنس کرنے والے کو اپلیکیشن آف فورس کرتے ہیں کہ وہ اس کے جو صلاحیت ہے وائلنس کی وہ یا تو کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. طاقت کا استعمال آپ پروپورشنیٹ انداز میں کرتے ہیں. یہ ایک لیجیٹمیٹ رائٹ ہے انٹرنل آرڈر رکھنے کے لیے. پورے دنیا میں یہ مروجہ اصول ہے. مجھے جو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا حیرت ہوتی ہے، تکلیف سے زیادہ حیرت ہے، کہ پاکستان کا ایک سیکشن، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی میں ہو، ملٹری میں ہو، وہ اس وائلنس کو، جس کو دنیا نے اس کی ڈسکرپشن کے لیے ایک لفظ رکھا ہے، اس ایڈجیکٹو کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے، وہ ہے ٹیرر. یہ پاپولیشن کو ٹیررائز کرتی ہے یہ وائلنس. ایک انڈیویجول کا وائلنس ہوتا ہے، آپ کی گاڑی سے گاڑی ٹکرا گئی، ایک دوسرے گھوسے ماری، لاتیں ماری، یہ بھی وائلنٹ ایکشن ہے. ایک آپ آرگنائز ملیشیاز اور گروپس بناتے ہیں اور انٹائر پاپولیشنز کو میں سے کچھ لوگوں کو ان کی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ، ایتھنک، ریلیجس، سیکٹیرین، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ پوری پاپولیشن کو ٹیررائز کرتے ہیں. دس ریپرزینٹ پیور
evil. This is terrorism, and terrorists represent the forces of darkness. ہمارے ہاں اس پورے عمل کو کوئی اکنامک آرگومنٹ کے ساتھ جوڑنے شروع کر دیتا ہے، کوئی اس کی ریشنلائزیشن کی طرف چل پڑتا ہے، کوئی آپ کو 70 سال کی تاریخ یاد دلانا شروع کر دیتا ہے، کوئی آپ کو جو سکیوڈ اور ڈسٹارٹڈ تاریخ ہے کہ جی وہ ریاست اقلاعات کو زبردستی آپ نے شامل کر دی، تو پہلے دن سے یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ نے انڈر ڈیورس ان کو کیا. پورے کا پورا نیریٹو جو ہے نا وہ ڈسٹارشن میں لے کے جاتے ہوئے جو کرنٹ وائلنس ہے نا اس کو ریشنلائز کر دیں. اچھا سر دیکھیے، یہ آپ بات کر رہے ہیں نریٹو کی، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میڈیا میں بھی ایسے ایلیمنٹ ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں دشمن ممالک کی. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑا آپریشن IDGI کی پریس بریفنگ میں کیا، بڑا آپریشن ہوگا، ظاہر ہے فوج ہر وقت تو نہیں رہ سکتی نا. آپریشن ہوگا، آج شروع ہوگا، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ختم ہو جائے گا. از دس انف سولوشن فار بلوچستان؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سلوشن، میں نے کہا نا سلوشن، آپ فار ایگزامپل کسی کہتے ہیں کہ ہانڈی بنائیں، شام کو میرے مہمان آ رہے ہیں گھر میں، آپ بتاتے ہیں، تو اس ہانڈی میں آپ صرف گوشت دیکھ کے یا مرغیات دیکھ کے جو ایک فنشڈ پروڈکٹ ہے وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے. اس کے اپنی دیگر انگریڈینٹس ہوتی ہیں نا، اس میں مسالہ بھی ڈلتا ہے، اس میں تیل بھی ڈلتا ہے، اس میں ادرک بھی ڈلتی ہے، مرچیں بھی ڈلتی ہیں، تو پھر پکوان بنتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپلیکیشن آف فورس کے ساتھ مار پیٹ کر لیں اور اس کے بعد آرام سے گھر چلے جائیں تو بلوچستان کے مسئلے یا باقی مسئلے حل ہو جائیں. دس از دا پوائنٹ. یقیناً گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں، سروس ڈیلیوری. ریاست کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں حکومتیں کیوں چاہیے؟ ماڈرن دنیا جو پریمیٹیو ایج سے اس نے ٹرانسفارم کیا ہے، امپائر سے ہوتے ہوئے وہ ویسٹفیلین نیشن سٹیٹ میں آئی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ریپرزنٹیو گورنمنٹ کیوں ہم مانگتے ہیں؟ پارٹیسپیٹری گورنمنٹس ہم کیوں مانگتے ہیں؟ سروس ڈیلیوری اور سیکیور کرنانا پاپولیشن کو. یہ 2 کام میں اپنی فیکٹری چلانا چاہتا ہوں، دکان چلانا چاہتا ہوں، بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. میرے پاس نہ اتنا ریسورس ہے نہ اتنا وقت ہے. میں چونکہ کمیونٹی میں رہ رہا ہوں، لارج پاپولیشن میں رہ رہا ہوں. لارج پاپولیشنز نے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ کر لیا کہ یہ 2 کام ایک اینٹی کریٹ کرتے ہیں جس کا نام ہوگا ریاست، اور حضرت ریاست کے حوالے یہ کریں گے. ہم جتنا کما رہے ہیں تھوڑا سا حصہ اس کو دیں گے جس کو ٹیکس کہیں گے. اس ٹیکس کے بدلے میں یہ ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے سڑکیں بنا دے گا، اسکول بنا دے گا، اسپتال بنا دے گا. اگر کسی نے شرارت کی، وائلنس کرنے کی کوشش کی تو اس کو سزا روکے گا، اس کو سزا اور جزا کا نظام رکھے گا. یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں. بیسک پاپولیشن کو مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ سوال بھی یہ کر دیں کہ اچھا اگر ہم کر بھی لیں گے تو یہ کیا اس کا حل ہوگا؟ ابتدا ہی یہی ہے کہ پہلے آپ نے پاپولیشن کو سیکیور کرنا ہے. جب اس کی جان کو خطرہ ہوگا، پہلے آپ نے اس کے لیے سنیما کا ٹکٹ نہیں خریدنا کہ چلو جا کے رات کو فلم دیکھ کے آنا، یا اس کو وہاں پر جو ہے نا PhD کے فوائد نہیں بتانے ہیں. وہ اس کی زندگی تھریٹ. سب سے پہلے تو آپ نے اس کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ زندگی کو پروٹیکٹ کریں گے تو باقی مسائل کی طرف آئیں. ٹھیک ہے سر. BLA جیسی آرگنائزیشن انٹرنیشنلی نون ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ بلوچستان میں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ان کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے کہ باقی ماندہ پاکستان میں آپ نے ان کے اتنے سمپتائزر پیدا کر دیے ہیں، اتنے اپیزمنٹ کے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ وہ امبالڈن ہوتے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ 8 بجے کے پرائم شو میں پاکستان کا کوئی سب سے بڑا چینل یا دوسرے چینل میں بیٹھ کے ایک FA BA پاس آدمی، وہ سیکیورٹی، ٹیررزم، اکانومی، تمام چیزوں کا ایکسپرٹ بن کے اوپینین میکنگ کرتا ہے، اور ایسے دھڑلے سے کرتا ہے جیسے اس کے پاس جو علم ہے وہ جبریل امین سے سرٹیفائڈ ہے، جس کو انگریزی میں گاسپل ٹروتھ کہتے ہیں. وہ گاسپل ٹروتھ کو ریپرزینٹ کرنا شروع کرتا ہے. اب یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. اوپر سے ڈیجیٹل سوشل میڈیا آ گیا، اس میں بھی انفارمیشن جو ہے نا وہ ہاف کوکڈ انداز میں لوگوں کے ذہن سازی کی جا رہی ہے. پلس آپ کی جو ایک ٹاکسک پولیٹیکل انوائرمنٹ بن گئی ہے، وہ
ایک چیری آن دا کیک ہے. یہ تمام عوامل جب مل گئے ہیں افغانستان کی سچویشن میں، جو پوسٹ نیٹو وڈرال ہے اس میں گیجٹس ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، اس تمام چیزوں نے ان کے ایکشنز کو میگنیفائی بھی کر دیا اور ملٹیپلائی بھی کر دیا. یہ ایمپلیفائر ایفیکٹس کی میں بات کروں جس میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. کیا یہ اتنا سنجیدہ چیلنج ہیں کہ پاکستان کی ریاست اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتی، ہینڈل نہیں کر سکتی ان ٹرمز آف کائنیٹکس اور ایون نان کائنیٹکس؟ مجھے رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ جس دن لارج سیکشن میں، کوئی پوری سوسائٹی کی کنسنسس کی ضرورت نہیں، ایک بڑے سیکشن سوسائٹی کا وہ اس بات پہ کلیئر ہو جائے، اس کنفیوژن سے ہٹ جائے کہ ایک تو نہ کوئی رائٹس کی جنگ ہے. دیکھیں رائٹس کی جنگ کیسے، رائٹس کی جنگ پہ سر میں بات کروں گا آپ سے. مجھے یہ بتائیے، آپ کی گفتگو سے یوں لگ رہا ہے کہ بلوچستان کا سارا مسئلہ ہمارے کچھ چینلوں نے اور سوشل میڈیا نے پیدا کیا پاکستان کے. اس کے علاوہ ہمیں شواہد ملتے ہیں نہیں بھارت کی انوالومنٹ کے. مسائل نہیں اس کی گلوریفائی کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس مسئلے کی پیداوار کے ذمہ دار نہیں ہے، اس کو کنفیوز کرنے کے ذمہ دار ضرور ہے. اوکے، پوائنٹ ٹیکن. لیکن ہمیں یہ شواہد ملتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت براہ راست رابطہ کر رہے ہیں افغانستان سے، فنڈنگ ان کی انڈیا سے ہو رہی ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں پاکستانی میڈیا پہ. یہ قطعاً میں پاکستانی میڈیا، آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور مسئلے کے کئی نوانسز ہیں. پاکستانی میڈیا یہ ٹرائبل ریجمنٹل تھنکنگ کے تحت اپنا ڈیفینس شروع کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ فوج پہ تنقید کرو وہ حق بجانب ہے، جوڈیشری پہ کرو وہ حق بجانب ہے، پولیٹیشنز پہ کرو حق بجانب ہے، میڈیا کی طرف نہیں آنا. اگر میڈیا کی طرف تم آئے تو یہ قدوسی حیثیت کی جو اینٹیٹی ہے یہ بلاسفمی ہوگی. یہ بلاسفمی نہیں ہے. جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس میں ایک طاقت ہے جس کا نام ہے ہندوستان را. اس کے علاوہ جو افغانستان کی زمین ہے، ایران کی ہے، وہ یوز ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ انڈین ایجنسی کر رہی ہے اور وہی اس کو پیٹرنائز کر رہا ہے. دیکھیے کوئی بھی انسرجنسی ہو نا ہمارے صاحب، اس کا صرف پاکستان کے کیس میں ہندوستان ہے، اس کے لیے ایک ایکسٹرنل سپورٹ اگر نہ ہو تو انسرجنسی کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں ارسٹ وائل ایسٹ پاکستان جو تھا، وہاں پہ اگر مکتی بانی کو ٹریننگ آسام کے علاقوں میں نہ مل رہی ہوتی، ہندوستان کی ایکٹیو انوالومنٹ نہ ہوتی اور پھر اس کی ملٹری انٹرونشن ایونچولی نہ ہوتی تو شاید بنگلہ دیش نہ بنتا. صحیح. کرائسس میں ہوتے، کیوس ہوتا، ڈسرپشن ہوتی، لیکن نئے ملک وجود میں آنا میرے نزدیک ناممکن تو کیونکہ آپ پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ٹیریٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی کئی انسرجنسیز پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ سوڈان کے اندر موجود ہے، ایسٹ اور ویسٹ افریقہ میں اس کی کئی ایگزامپلز موجود ہیں، ساؤتھ امریکہ میں یہ ایگزامپلز موجود ہیں. پاکستان کے کیس میں بھی ظاہر ہے کہ ہندوستان یہ ایسی طاقت ہے کہ وہ کے پی میں اگر ارسٹوائل پشتونستان موومنٹ تھی اس میں بھی وہ سپورٹ کرتے تھے، سندھو دیش کو بھی کرتے تھے، اس آزاد بلوچستان کے آئیڈیا کو بھی کر رہے ہیں. ایڈوانٹیج ان کو یہ مل گیا کہ ان رولی افغانستان ہے اس وقت جس میں سینٹرل اتھارٹی کا کنٹرول نہیں ہے، اور جب آپ کے ایریا آف انفلوئنس وہ فریکچرڈ ہو جائے تو کنڈیوسو ہو جاتا ہے کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کو یوزج. اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں اس آپریشن کے دوران میں بھی ان کی لیڈرشپ موجود تھی، وہاں سے وہ کمیونیکیشن میں تھے اور یہ جو آپریشن تھا اس کو اسٹیئر کر رہے تھے، اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. یہ ایویڈنس موجود ہے ہمارے ہاں تمام چیزوں کا. لیکن میں آپ کو جو ہمارے انٹرنل ڈائنامکس ہے اس میں جو نیریٹو کے اکاؤنٹ پہ میڈیا کا کردار ہے، اور پوری میڈیا کو میں ایکیوز تو نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک سیکشن آف. آپ میڈیا پہ بالکل سوال کر سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن ایک سوال کو یہ حق ہے کہ وہ ہم پہ سوال. اچھا، ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا، پھر آپ نے کہا کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے، افغانستان کی انوالومنٹ ہے، میڈیا دنیا کا بدترین میڈیا ہے، وہ اپنے ملک کے خلاف ہے. لیکن میں تھوڑا لیٹ می فنش، وہ مجھے لوگ غلط سمجھیں گے. میں نہ اس کو ملک مخالف سمجھتا ہوں، میں ان کو انکمپیٹنٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک.
ٹھیک ہے. آپ بسا اوقات آپ کو شعور نہیں ہوتا، آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں دنیا میں بی بی سی، سی این این، اگر ہم ان کو رول ماڈل کے طور پہ لے لیں میڈیا میں، وہاں پہ ایک ڈیفنس کرسپونڈنٹ ہوتا ہے جو ڈیفنس کی کوریج کر رہا ہوتا ہے فار 20 ایئرز، فار 30 ایئرز، وہ اس کا ایریا آف ایکسپرٹیز میں. صحیح. آپ 8 بجے بیٹھ جاتے ہیں، ڈیفنس پہ آپ نے بولنا ہوتا ہے اور آپ ماہر ہوتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ریلیجن کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس پہ آپ نے بولنا ہوتا ہے. ایجوکیشن پہ آپ کو پتہ ہے، معیشت پہ کسی آپ بھی کو پتہ ہے. متقی سے بڑے متقی ٹھیک اور مفتی اعظم آپ بن جاتے ہیں. آپ نے فارن پالیسی پہ ایسے رائے زنی کرنی ہوتی ہے کہ ہر دوسرا بندہ کسنجر لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ Your point is برا مان جائیں سر. نہیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہے، آپ میں ان انکمپیٹنٹ کو کہہ رہے ہیں. انکمپیٹنٹ کہہ رہا ہوں، میں ان کو ملک مخالف نہیں سمجھ. ایک بات سے دیکھیے، جب میڈیا یہ تو سوال کر سکتا ہے نا کہ چلے جی میڈیا سے غلطی ہو گئی، چلے جی بھارت کی انوالومنٹ ہے، چلے جی افغانستان سے ان کی مدد ہو رہی ہے. ایک بلوچستان کی حکومت ہے جس میں کہنے کے طور پہ بلوچستان کے منتخب عوام کی حکومت ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے، تو انکمپیٹنس تو اس حکومت کی ہوئی نا یا میڈیا کی ہوئی؟ نہیں، میڈیا تو کوریج کے حوالے سے وہ نیریٹو کے اکاؤنٹ پہ. ٹھیک. جو ایکچوئل ایڈمنسٹریٹو رسپانس دینا ہے وہ یا تو سول حکومت نے دینا ہے یا اس سے جڑے جو وفاقی ادارے ہیں اس میں پیراملٹری ہے، اس میں ملٹری بھی ہو سکتی ہے. ان تمام کا ایک کلیکٹیو اسٹیٹ اپریٹس کا رسپانس ہوگا نا. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم تسلسل سے پوسٹ این ایف سی ایوارڈ میں ہمارے ہاں جو صوبائی قیادت ماضی میں اب تک 15-20 سال سے آ رہی ہیں، وہ نہ اس چیلنج کو سمجھ پا رہی ہیں، شاید نہ اس کو رسپانس کرنے کا اس کے پاس کوئی میکانزم ہے. انہوں نے بھی کچھ سطحی قسم کی گفتگو رکھی ہوئی ہے. جب بھی آپ کسی سے پوچھیں، ابھی 2 بہت اہم لیڈرشپ کے لوگ تو انہوں نے، ایک نے اسمبلی میں تقریر کی، ایک نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دی کہ جی ہم آپ کو اطلاع کر رہے ہیں آپ یہ جنگ ہار چکے ہیں. اب آپریشن سے پہلے 300-400 لوگ ہاسٹیجز ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ ہو چکا ہے، اور ایک نون نیشنلسٹ لیڈر کسی جماعت کا وہی ٹویٹ کر دیتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، لہٰذا یہ نئی اطلاع دیے جا رہا ہوں کہ یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں. اب آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس میں؟ یا کوئی فلور آف دا ہاؤس اس طرح کی گفتگو کرے. ایک آپریشن کرنے سے، پورا افیکٹو آپریشن کرنے سے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے جنگ شروع ہی نہیں کی تھی. دیکھیں ہمارا ویو یہ ہے کہ جب بھی اس کو اپروچ کرنے میں کنفیوژن ہوگی تو سول حکومت کی کنفیوژن کی وجہ سے جو اس کا ڈیلیوری یا کمپیٹنس ہے اس پہ اثرات پڑیں گے. آپ سرفراز بگٹی صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سرفراز تو ابھی آیا ہوا ہے، اس کو ابھی سال بھی نہیں ہوا، یا تو یہ سال سے یہ لڑائی چل رہی ہے. اس میں شدت آ گئی ہے 1 سال سے؟ نہیں، کوئی شدت سرفراز یا اس حکومت کی وجہ سے نہیں آئی ہے. اس کا جو تسلسل ہے، کوئی اس کو اکبر بگٹی کی موت سے جوڑتا ہے جو 2005 اور 6 کا واقعہ ہے. اچھا، اس کے بعد لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پانی پھینکا مارنگ بلوچ پہ، اس وجہ سے اس میں شدت آ گئی ہے. اب آپ اس انالیسس کو دیکھیں اور اس کی انالوجی کو دیکھیں. کہتے ہیں آپ نے پانی پھینکا، میرا پانی اگر میں نے پھینکا، میں اون کرتا ہوں تمام ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز کو، میرا پانی کا پھینکنا اور دوسری طرف خون کا پھینکنا، یہ ان کو برابر ہی نہیں نظر آ رہا. جب آپ اس حد تک کنفیوز ہوں گے تو جن حکومتوں نے اس چیلنج کو لینا ہے، آپ کا تبرہ میں سنتا رہوں گا تو میں تو پانی پھینکتے ہوئے بھی گھبراؤں گا. ٹھیک. میں نے باقی انتظامی ایکشنز کیا لینے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کسی راہ کو احتجاج کی بنیاد پہ کسی شاہراہ کو بند نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، شاہراہوں کو بند کرتے ہیں. جو ہی اگر آپ کوئی کہیں گے یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے معتبر، جہاں سے میرا ان سے گلہ شروع ہوتا ہے، دیکھیں جی آپ سپیس ڈینائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پیسفل اسمبلی بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، تو پھر وائلنس تو ہوگا. اب اس سمپلسٹک انداز میں جب آپ گفتگو کریں گے، یا تو آپ سپریم کورٹ کو کہیں کہ آپ غلط ہیں، یہ جو اپنی اپیکس کورٹ ہے اس کو ڈیمالش کرتے ہیں، ایک عدد نیا آئینی پیکج لے آئیں کہ جناب یہ فیصلہ ٹاک شو میں ہوگا کہ
کون سا احتجاج درست ہے کون سا نہیں ہے درست، کس کو کتنے دن کی اجازت ہے کتنے دن کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو. ٹھیک. اب جب آپ کا سپریم کورٹ کے اس ڈیسیجن کے باوجود اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتے ہیں 90% پاکستان آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں صرف سندل کہہ دینا کہ سرفراز بگٹی کے اس میں بڑا شدت آئی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، جنگ بڑھائی ہے انہوں نے. جنگ بڑھانے کی وجوہات کچھ اور ہیں. جب آپ ان کا لٹریچر دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی بات سنتے ہیں، وہ تو تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قومی جنگ ہے. اس میں آپ سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بنائیں یا مارنگ بلوچ کو بنائیں یا انوار الحق کو بنائیں یا عمار مسعود کو بنائیں، ہم نے یہ سرزمین اس قابض ریاست سے اس کا آزادی کا حصول کرنا ہے. وہ تو ہمیں اس کا سمبل سمجھتے ہیں کہ ہم مقبوضہ ریاست کے نمائندے ہیں. وہ نواب اسلم رسانی ہو، سرفراز بگٹی ہو، ڈاکٹر مالک ہو، ثناء اللہ زہری ہو، جام کمال ہو، کوئی بھی، ہم آپس میں ایک دوسرے کی ریٹنگ کر سکتے ہیں کہ کون بہتر ہے یا کون نہیں ہے بہتر. ان کی نظر میں سارے ایک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا ذکر ہوا. آپ کی بلوچستان کی سیاست پہ آپ سے زیادہ میں نے کوئی لائق شخص نہیں دیکھا جو اتنی اچھی گفتگو کرتا ہو. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، بلوچستان میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اس کے علاوہ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں سے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں نہ ٹویٹ آتا ہے نہ آواز اٹھتی ہے. اس کے علاوہ ابھی یہ ٹرین کا جو حادثہ ہوا ہے، کوئی ایک مذمتی لفظ، کوئی ایک معذرت کا لفظ، کوئی ایک افسوس کا پیغام، کوئی لوگوں کے غم میں شریک ہونے کی بات، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہی آپ کہیں گے کہ یہ میڈیا پہ برس رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میڈیا نے ان کو ان القابات سے نوازا. یہ جب میں نیا میڈیا پہ آتا تھا نا تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ جی ہم آپ کا تعارف کیا کریں. تجزیہ کار، سینئر سیاستدان، مایانہ سیاستدان، قبائلی رہنما، آپ کو ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے. یہ میڈیا کی مجبوری ہے. ٹھیک. جب مارنگ صاحبہ ایک نان اینٹی تھی، جب ان کو ڈسکرائب کرنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا یار کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، یہ ویمن رائٹس کی چیمپئن ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو لیبلز آپ دے رہے ہیں اس کے پیچھے کون سا بیک گراؤنڈ ہے. یا تو خواتین کے ساتھ زبردستی ان کو میرٹل کانٹریکٹ میں شامل کرنے کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہو، ان کی تعلیم کے حصول کے خلاف کوئی جدوجہد ان کی شامل ہو، ان کے اوپر جو پریمیٹیو ٹرائبل کسٹمز کے امپوزیشن ہے اس کو رجسٹ کرنے کی کوئی تاریخ ان کی ہو. آل آف اے سڈن تربت سے ایک لڑکی چلتی ہے، اسلام آباد پہنچتی ہے، میرے بغض میں، زید کے بغض میں، فلانے کے بغض میں، ان کو انہوں نے آل ٹوگیدر چند ماہ میں ہیومن رائٹس کا چیمپئن بھی ڈکلیئر کر دیا، ویمن رائٹس کی امپاورمنٹ کا سمبل بھی بنا دیا، 4-6 وکیل ادھر اکٹھے ہو گئے، اور ان کی پروجیکشن اس انداز میں کی میرا ان پہ ہمارے بچوں کی طرح ہے ویسے. مگر میرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ نہ وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، نہ وہ ویمن رائٹس کی امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے. یس شی اسپیکس ماسٹرز وائس اینڈ دیٹ از فار ملیٹنٹ ایٹ دا بہیسٹ آف ملیٹنٹس. جو کچھ ملیٹنٹس کو کے فیور میں جاتا ہے اس کو وہ وائس کرتی ہے. اگر کوئی ملیٹنٹ مارا جائے تو اس کے لیے اگر میسکریٹ کر کے ایک سول موومنٹ کی یا نان وائلنٹ فیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ جنپ پکڑ جائے گی. وہ کسی بھی نان بلوچ کی جو شہادتیں وہاں پر ہوتی ہیں، نان بلوچ نہیں، بلوچ بھی اس میں انکلوڈیڈ، میں غلط کہہ گیا ہوں، جو ملیٹنٹس کے ہاتھوں ہوتی ہیں اس پہ ان کو خاموشی ان پہ طاری ہو جاتی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مذمت کریں، وہ مذمت بھی کر دے تو میرے لیے کافی نہیں ہے. میرے لیے میں اس دن اس کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تسلیم کروں گا جس دن وہ انفورس ڈس اپیئرنس کے لیے جس شد و مت کے ساتھ گفتگو کرتی ہے. اسی انرجی کے ساتھ اس کو چاہیے تھا کہ کل اپنی یکجہتی کونسل کو دھرنا دیتے اور پاکستان کی ریاست سے
حکومت سے صوبائی فوج وفاق ڈیمانڈ کرتے کہ یہ 300 نہتے مسافر جو ہیں ان کی جانوں کو خطرے میں لا کے 20 لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے ذمہ دار افراد BLA، مجید بریگیڈ، بشیر زیب اور اس سے منسلک جتنے لوگ ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی ریاست جب تک کارروائی نہیں کرے گی ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ گڈ، میں ان کو تسلیم کرتا کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ٹھیک، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ہم نے بات کی، یہ جن تنظیموں کا آپ نے نام لیا یہ دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں، افغانستان کی بھی انوالومنٹ ہے، بھارت کی بھی انوالومنٹ ہے، لیکن کیا کہیں بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں نہیں ہیں جو اس نریٹو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اور اگر ہیں تو کیا ہے؟ دیکھیے عمار صاحب، میں یہ محرومی کا آرگومنٹ بھی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ میں آپ کو پھر دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ آپ سیکھتے کیسے؟ آپ کامنالٹی یا سملیرٹیز دیکھتے ہیں تو کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں پہ محرومیاں ہیں، کیا وہ وائلنس کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتے اور پھر اس کو ایک وائلنٹ شیپ میں کنورٹ؟ اگر ایسا پوری دنیا میں ہے یا ہو رہا ہے پھر تو میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ آپ پاکستان کے اندر اگر چلے جائیں، کیا ساؤتھ پنجاب جہاں پہ بلوچ آبادی ہے، ایتھنیکلی جتنے بلوچ ساؤتھ پنجاب میں، شاید بلوچستان میں اتنی آبادی ان کی نہیں ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، ذرا ڈیموگرافی کے جو نمبرز ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں۔ بزدار، لنڈ، کھوسا، لغاری، ملغانی، کیسرانی، یہ سارے کوئی سلیمان کے ساتھ ساتھ یہ بلوچ قبائل ہیں، اور یہ سارے انتظامی طور پہ صوبہ پنجاب میں رہائش پذیر ہیں، محروم بھی ہیں۔ ان کی کوئی جو لاہور کے ایک باسی یا رہائشی کی طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، وہ ان کا تو نہیں ہے۔ تو یہ کیوں اس طرح کی وائلنس پہ مائل نہیں ہے؟ ان کی شناخت، ان کے پاس تو بلوچ کے نام سے بلوچستان صوبے کی شناخت ہے، ان کے پاس وہ شناخت بھی نہیں ہے۔ اگر شناخت اتنی پیاری ہے تو یہ تو 1 صدی سے زائد ہو گئے ہیں پنجاب اور پنجابی کی شناخت کے ساتھ اپنی سیاسی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہ چیز نہیں آ رہی، نہ شناخت کی وجہ سے آ رہی ہے نہ محرومی کی وجہ سے آ رہی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو بڑا ان کا والد کا درجہ انہوں نے اس کو دے دیا ہے، جس کا نام ہم نے ہندوستان کے طور پہ جانتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ان وجوہات کو بنیاد بنا کے انکریج کر رہے ہیں ان کو، اور یہ کرافٹ ہوا ہے، یہ سسٹمیٹک ہے، یہ آرگینک نہیں ہے، یہ انڈیجنس نہیں ہے۔ مجھے تو یہ ایسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ گلگت کے لوگ، کیا وہ کیلیفورنیا کی لائف سٹائل ہے ان کا؟ وہ LA میں رہ رہے ہیں، ہنزا میں، اس میں اسکردو میں، تحاشا مسائل ہیں، اتنے ہی مسائل ہیں جتنے ہمارے مسائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مسائل ہمارے مسائل کے مقابلے میں اگر اس کا تقابل کیا جائے تو ہمارے زیادہ ہیں، ان کے کم ہیں۔ ٹھیک، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے، چاہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہیں۔ یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے چونکہ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے یہ قائل نہیں ہیں، ریسرچ کے بھی یہ قائل نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کے بھی یہ قائل نہیں ہے، لیکن چہرہ ضرور دکھانا ہے ایسا کہ با اخلاق بھی ہیں، با ضمیر بھی یہ ہیں، اور جو فہم و ادراک سے ان کو نوازا گیا ہے باقی معاشرے میں کسی کو نہیں نوازا گیا ہے، لہٰذا ہم سب نے ان کو سننا ہے، اور ان کو سننا ہے بطور نمائندہ خدا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی کنفیوژنس پیدا ہوگی۔ اچھا سر، ہیلدی ڈسکشن پہ یقین نہیں رکھتا۔ اچھا یہ ہو گیا سر۔ اب اتنا بڑا خوفناک سانحہ ہوا، اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے نبرد ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ۔ اب 1-1.5 مہینے میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میں حکومت میں نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ بڑے بارسوخ آدمی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ حکومتیں کیسے سوچتی ہیں یا کیسے سوچنا چاہیے، اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں آپ کو اس وار آن ٹیرر صرف امریکن وار آن ٹیرر نہیں ہے، آپ کی ایک انڈیجنس بھی وار آن ٹیرر ہے، وچ از اے نیشنل چیلنج ٹو دا سینٹرل اتھارٹی آف پاکستان۔
اور پاکستانی اسٹیٹ. ہماری وار آن ٹیرر میں یا کسی میں بھی جو آپ کو اسٹیٹ ایکٹرز کو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کانسٹنٹ سپلائی آف دا گیجٹس جس کے ذریعے آپ یہ لڑائی لڑتے ہیں، جس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اس کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ بلیک مارکیٹ سے تو ایکسیس کر سکتا ہے ٹیکنالوجی کو، لیجٹمیٹ سورسز سے نہیں کر سکتا. یعنی بی ایل اے جو ہے وہ اگر اس کو را نے کوئی چیز دینی بھی ہے نا تو بلیک مارکیٹ سے خرید کے دے گی، کسی انڈین کمپنی کے ذریعے کوئی لیگل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتی. دیٹ از ناٹ پاسبل. میں اگر اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے کوئی بھی چیز خریدوں گا تو میں ایک لیگل ٹرانزیکشن گلوبل مارکیٹ میں کر سکتا ہوں، کسی گورنمنٹ سے لے سکتا ہوں، کسی پرائیویٹ کمپنی سے لے سکتا ہوں، اپنی R&D کر سکتا ہوں. نان اسٹیٹ ایکٹر کو جو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے ہاں R&D کا ابھی تک کیونکہ آرگنائزیشن نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز نہیں ہے، وہ تو ایک لوز سی ملیشیا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ایول جو وائلنس میں ہے اسی کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں. یہی ان کی ابتدا ہے، یہی ان کی انتہا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. میں جو کائنیٹکس ہیں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آنے والے دنوں میں اس کے جو ٹیکٹکس کو ری وزٹ کرنا تھا وہ اسٹریٹجائز ہو جائے گا، اور ہماری اسٹریٹجی میں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ کے طور پہ اس نے جس آؤٹ کم کی طرف لے کے جانا ہے، جس انوائرمنٹ کو شیپ کرنا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف انشاءاللہ جائیں گے. بڑا آپریشن ہوگا کوئی؟ دیکھیے آپریشن بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. آپریشن امیکولیٹ ہونا چاہیے، آپریشن کلین ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے اور سمارٹ ہونا چاہیے. میں سمارٹ کائنیٹکس کا قائل ہوں. بڑا آپریشن سے مراد یہ ہے کہ جی چلو آپ نے 3 ڈے فوج ڈال دی. نو، دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ نے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی یہ جو وارفیئر ہے یا جو گوریلا وارفیئر ہے، پہلے اس کی نیچر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا وہ 18,000 آدمی لے کر آئے ہیں کہ آپ کو 2 ڈے فوج کی ضرورت پڑ رہی ہے. ان کے پاس کوئی نومیریکل ایڈوانٹیج نہیں ہے. وہ 40 کی ٹولیوں میں، 30 کی ٹولیوں میں، 50 کی ٹولیوں میں ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹرین میں موجود ہیں. آپ نے جو اپنا بھی رسپانس میکینزم ہے وہ اسی کے مطابق رکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارے جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس چیزوں کو بہت پروفیشنل انداز میں. بلوچستان کا حل پولیٹیکل سلوشن ہے یا ملٹری سلوشن؟ دیکھیے پالیٹکس میں یہ جو کلیئر ڈویژن ہے نا، جس طرح 2+2=4، یہ اس طرح نہیں ہے. پالیٹکس میں کیا ملٹری پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہے نہیں. پینٹاگون جو ہے وہ امریکن پالیٹکس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. برٹش ملٹری جو ہے وہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. سو از فرینچ. رشیا میں رشین وار ان یوکرین، تو رشین ملٹری ٹول اس کی فارن پالیسی کو ایڈوانس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول تھا. تو یہ کوئی کلیئر کٹ ڈویژن نہیں ہوتی ہے کہ ایک ملٹری ہے اور ایک پالیٹکس ہے. فورس، وائلنس، ملٹری، پیراملٹری، یہ کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ کی کسی بھی پولیٹیکل گول کو ریئلائز کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے. جو بلوچستان میں اس کو اسی لیے کینیٹکس کا ورڈ زیادہ اپلائی کرتا ہوں. فورس اور کینیٹکس جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آپ اگر فورس کو ڈائیورس کر دیں گے تو آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا. تو آپ نے اگر کوئی اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے اس میں ایک وتھ فریم ورک، جس میں اس کو کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹیبل وائلنس کا فریم ورک ہوتا ہے. ریاست کو یہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل وائلنس کی اپلیکیشن کا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس. اسی لیے وہ ڈیتھ سینٹنس دے سکتی ہے، اسی لیے وہ اپنا جزا سزا کا نظام بناتی ہے، اسی لیے وہ ایسے یونیفارمڈ انسٹیٹیوشنز پولیسنگ کے، اینٹی ٹیرر فورس کے بناتی ہے کہ جب کوئی آرگنائز انداز میں اس پہ حملہ آور ہو تو اس کو رسپونڈ کر سکے. تو یہ سارے اس کا حصہ ہیں اور یقیناً اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اچھا سر، ایک سلوشن بلوچستان کے مسائل کا نواز شریف صاحب نے دیا تھا اور 2013 کی بات ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی ڈاکٹر مالک بھی ہوں گے، ثناء اللہ زہری بھی ہوں گے، 2.5 سال حکومت کریں گے. اس زمانے میں حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، وہ سلوشن چلنے نہیں دیا گیا. آپ کے خیال میں وہ سلوشن صحیح تھا؟ دیکھیں میں بصد احترام یہ
غلط فہمی ہے کہ جی وہ حالات صحیح ہونا شروع ہوئے. تو کیا حالات صحیح ہوئے تھے؟ ڈاکٹر مالک صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں. ڈپٹی کمشنر منصور کاکڑ یہ وزیر اعلیٰ تھے تو بولان میڈیکل کالج میں ہاسپٹل میں جب سوسائڈ بمبر گھسا مریضوں کے ساتھ ڈی سی کو بھی اڑا دیا کوئٹہ شہر کے اندر. یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کیا. سینکڑوں تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اس ڈیلوژن میں ہم ضرور رہتے ہیں کہ ہم انوار کو وزیر اعظم بنا دیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, مالک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, سرفراز کو ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہماری پسند ناپسند کے حوالے سے تو درست ہو سکتے ہیں. ٹھیک, مجھے کوئی کسی ایک انڈیویجول کے حوالے سے جو ہے نا میری انکلینیشن ہے, آپ کی کسی اور کے حوالے سے صحیح. جو ایکچوئل حالات ہیں نا وہ ہمارے آنے یا جانے سے نہیں, اس پورے مسئلے کے درست ڈائگنوسس سے اور پھر اس کے لیے درست انداز میں تجاویز دینے کے لیے آپ کو آنسٹ ہونا پڑے گا, بولڈ ہونا پڑے گا. سچائی صرف وہ نہیں جو انوار کہہ رہا ہے, ٹھیک, سچائی صرف وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. سچائی وہ ہے جو کہ ایک مدلل گفتگو کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد کے لوگ اس پہ ایگری ہو جائیں, اس کے بعد 100 سال بعد بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ بھی سچائی نہیں تھی, لیکن ایک لارج سیکشن آف سوسائٹی کو اس پہ ایگری ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہی فارمولہ ہے. آپ کو انٹل اینڈ انلیس میم یہاں پہ ایک 4 کلاشنکوفوں کے ساتھ لوگ آپ کے دفتر میں داخل ہو جائیں, مقصد میرا اور آپ کا انٹرویو کرنا ہے, اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے, وہ گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دیں, تو ہم یہ انٹرویو جاری رکھیں یا پہلے اس بالکل صحیح, مرحلے پہ ان کو پہلے سنبھالنا چاہیے. پہلے تو آپ ان کو روکیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یار انٹرویو آگے چلانا ہے, سیریز پوری کرنی ہے. یہ جو بدبخت لوگ ہیں ان کو ختم کرنا, جہنم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے, اس کے بعد امن کی بات ہو سکتی ہے. یہ تو بات عمار صاحب, ان بدبخت لوگوں کے لیے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا. ان بدبخت لوگوں کے خلاف ان کو صاحب صاحب کہہ کے پکارا جاتا ہے. جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں, میں سرفراز صاحب یا کچھ اور لوگ بھی ہیں, کہتے ہیں یہ بھڑکے مارتے ہیں. دیکھیے میں دنیا میں نے آج تک ایک چونٹی نہیں ماری, تو میں جو بھڑکے مارنے کی کیا شوق ہے. میں کوئی ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کا سربراہ نہیں رہا ہوں, میری کوئی وائلنس کے ساتھ میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں ایز اے سٹیزن, ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف اے نیو ماڈرن پلورلسٹک ویسٹفیلین اسٹیٹ کے سرٹن آئیڈیلز ہیں, سرٹن پرنسپلز ہیں, اس کے تحت زندگی کیسے گزارنی. کوئی بھی شخص یہ کہے کہ مجھے آزاد بلوچستان چاہیے لیکن وہ وائلنس کی طرف نہیں آتا, تو شاید میرے لیے پولیٹیکلی وہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک, مجھے کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. بہت اچھی بات. آپ کا میں آپ کے ساتھ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس ویو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اس ویو کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں, اور میں فورسفلی اپنے ویوز کو اس کی پرسوینس چاہتا ہوں, ان میں دلیل کی طاقت چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے کہ آزاد بلوچستان کی ریاست کا نہ وجود آ سکتا ہے نہ وہ قائم رہ سکتی ہے, اس لیے میں اس کو مخالف. ٹھیک ہے سر, یہ دیکھیے اس کو بنیاد بنا کے آپ پیور ایول اور ٹیرر کی طرف آتے ہیں, جس کی طرف میں پہلے نشاندہی کر رہا تھا کہ لوگ ریشنلائزیشن آف وائلنس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اتنی کنفیوژن پیدا ہو. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. لوگ یہاں کھل کر بات نہیں کرتے کہ بی ایل اے جیسی تنظیمیں بلوچستان کی مجرم ہیں, پاکستان کی مجرم ہیں, انسانیت کی کمال یہ دیکھیں, کل سے پوری دنیا نے, رشیا سے آپ سٹارٹ لے لیں, امریکہ پہ آ کے آپ اس کا اختتام کریں, یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکریٹری, یو کے, چائنا, رشیا, تمام دنیا نے اس پہ لعنت بھیجی ہے اور انتہائی کبھی فعل اس کو کہا ہوا ہے, ماں سوائے پاکستان کے ایک سیکشن آف سوسائٹی کے. اچھا, کیا باپ پارٹی جنرل فیض حمید نے بنوائی تھی؟ جنرل فیض حمید کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. جسٹ کویسچن. ہم نے بنائی تھی, لیکن پیچھے فیض حمید صاحب تھے. ہم نے بنائی تھی, میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. جی ظاہر ہے, بہت امپورٹنٹ. میں
ان تمام لوگوں کو جو پولیٹیکل ہے ان کی اونرشپ لیتا ہوں. میرا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بندہ مجھے نہیں پتا کون تھا، ہم تھے. میں آپ سے جو سوال آپ نے کیے نا اصل بات کی طرف پھر آپ کو لے کر آ رہا ہوں. آپ پھر نکل جاتے ہیں نا، آپ پنجاب کی ریپرزنٹیشن یا نہ کریں. پنجاب میں یہی عمل ہوتا ہے تو وہاں پہ کیوں وائلنس نہیں ہوتا؟ تو چاہیے یہ تھا کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ آزاد پنجابستان کے نعرہ لگاتے اور نواز شریف صاحب کے خلاف ایک وائلنٹ موومنٹ شروع کر دیتے اور کہتے کہ اصل میں یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک نئی ریاست کی ضرورت ہے. تو یہ یہاں کیسے ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا پہلے بھی، کیا تھی باپ پارٹی؟ جام کمال کا خاندان، پاکستان کو 70 سال ہوئے ہیں، ان کو حکمرانی کرتے ہوئے 700 سال ہوئے ہیں. تو وہی لوگ تھے. مکسی خاندان تھا، 70 سال سے وہی جیت رہا تھا. بکٹیز تھے، مریض تھے، جو الیکٹیبلز تھے ان کو جل کر کے ایک پارٹی بن گئی. یا تو ایسے ہوا ہوتا نا کہ اختر مینگل صاحب، جس طرح آج کل مارنگ کا زور چل رہا ہے، اتنے پاپولر تھے کہ وہ سویپ کر رہے تھے. 51 ہماری جو سیٹیں تھیں، 51 کے 51 پہ ان کے جو نامینیٹڈ لوگ تھے وہ جیت رہے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ نے باپ پارٹی بنا دی اور باپ پارٹی نے وہاں پر جو ہے نا ان تمام کو انجینئرنگ کر کے وہ ریپرزنٹیشن چرا لی اور وہ خود بن گئے. پھر تو میں آپ کی بات میں وزن دیکھتا ہوں. ٹھیک. جتنے بی این پی، بعد میں وہ بی این پی مینگل بن گئی. 1997 میں، 93 اور 97 کے بیچ میں یہ راتوں رات جماعت نہیں بنی اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ بنی. کس نے بنائی؟ کوئی سوال نہیں کرتا. ٹھیک. پھر وہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ ارسٹوائل جو کہ کالعدم قرار دی گئی، وہ ٹکڑے ہوتے ہوتے 13 جماعتوں میں اس کا تقسیم ہوا. کسی نے آج تک اس کا خلاصہ پیش کیا؟ سب کو باپ پارٹی یاد آ رہی ہے. بات نیشنل پارٹی، بی این پی عوامی، بی این پی مینگل، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، یہ تمام ان پروسیس کے ٹکڑوں میں سے ہے جو کہ مدر پارٹی ان کی نیب تھی. ٹھیک. کوئی اس پروسیس کو چیلنج نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح. دس از گڈ انف آنسر. ون لاسٹ کوشچن سر. یہ اب ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے بلوچستان اور پاکستان گزر رہا ہے. اب ہمیں توقع ہے کہ ان کا کلا کما کیا جائے گا، آئرن ہینڈ سے ڈیل کیا جائے گا. آپ بلوچستان کی گورنمنٹ میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی ہوتے دیکھ رہے ہیں صوبائی حکومت میں؟ دیکھیں یہ تو خیر پولیٹیکل فیصلہ ہے ان جماعتوں کا آپس میں، کیوں کولیشن ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے اور ساتھ میں پی ایس پارٹی ہے. میری اسیسمنٹ ہے کہ مجھے دور دور تک ایسی چیز نظر نہیں آتی. اوکے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں پرائمریلی جو چیلنج ہے وہ تو آپ کو کائنیٹکس کا آ رہا ہے، ٹیررس کی طرف سے آ رہا ہے، اور جو لوگ ذمہ داران ہیں ان سب کو یہ ادراک ہے کہ اگر چینج آف گارڈ آپ کریں گے تو یہ بڑی آپٹکس کے حوالے سے تو شاید ایک چینج ہو، لیکن ٹینجبل چینج تو کوئی نہیں ہوگی. وہ اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے میری خواہش ہوگی کہ جی فلاں صاحب آ جائیں، آپ کی خواہش ہوگی کہ فلاں صاحب. یہ چھوٹی چھوٹی سازشیں سیاست میں چلتی رہتی ہیں. میں ان کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا ہوں اور خواہشات بھی ہوتی ہیں. اب میں کل کو اسمبلی میں ہوتا میری بھی خواہش ہوتی. نیشنل اسمبلی میں لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی وہ پرائم منسٹر کو چینج کر دیں. دیکھیں وہ اگر آپ ان لارج کر کے دیکھا جائے تو یہ تو لوگ کہیں گے جی وفاق کا فیلیور ہے، پھر وفاق میں وزیر اعظم بدلتے، پھر وہ کہیں گے جی فلاں کا اداروں کے سربراہان ہیں، پھر ان کو بدلتے. اس طرح. اچھا سر ون لاسٹ کوشچن. میں نے آپ سے لاسٹ کوشچن کہا تھا. عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کی ٹویٹ کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح اس کو اٹھایا وہ وہی نیریٹو تھا جو پی ایل اے کا تھا، جو وہی نیریٹو تھا جو انڈیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کر رہے تھے. یہ اس سارے عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں میں آپ کو میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کو، جس طرح آپ نے کہا نا، میں نے آپ کو میڈیا کے حوالے سے بھی کہا کہ میں کسی کو ملک دشمن نہیں سمجھتا، میں پی ٹی آئی کو بھی ملک دشمن نہیں سمجھتا. میں پی ٹی آئی کو انتہائی بسا اوقات احمقانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، انتہائی بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. لیکن وہ پاکستانی اور ان کے پاکستانی کریڈینشلز کو تو کوسچن نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ پاکستانی نہیں ہے یا یہ ہندوستان کے اشارے پہ کام. میرا نہیں خیال. یس ان ایڈورٹنٹلی یہ وہی بعض اوقات کرتے ہیں جو خواہش ہندوستان کی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں.
ایک یہ ہے کہ میں ہندوستان کے پیرول پر ہوں اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوگا، جس طرح BLA کر رہی ہے، ٹھیک، جس طرح TTP کی کر رہی ہے، یہ تمام کے تمام لوگ کانشیسلی کوآرڈینیشن کے ساتھ اپنی چوائس کے ساتھ یہ کام کر رہے کولیبریٹرز ہیں۔ میں بسا اوقات فرسٹریشن میں آ کر جیسے کہتا ہوں یار یہ BLA والے بھی مجبور ہو کے یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ TTP مجبور ہو کے یہ کر رہی ہے۔ تنگ میں آپ سے ہوں اور اس ریئیکشن میں یہ بات کرتا ہوں، یہ میری حماقت ہے، ٹھیک، یہ میرا بیہودہ پن ہے، یہ اس کی کافی حد تک اس کی پوٹینسی PTI کے اندر اور ان کے فالوورز میں موجود ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ پرابلم ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ اس احمقانہ اس سے ان کو باہر نکالنا چاہیے کہ بھائی یہ جھگڑا نون کے ساتھ PPP کے ساتھ JUI کے ساتھ نہیں ہے، یہ ریاست کی ایگزسٹنس کو چیلنج آیا ہوا ہے، جس کے باسی تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت کے لوگوں کی جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ PTI والے نہ ان انٹینشنلی پورا بعض اوقات ان انٹینشنلی یہ ہو سکتا ہے، میرے سے ہو سکتا ہے نا، آپ مطلب کہ میں تنگ ہوں، کسی بھی وجہ سے تنگ ہوں، رائٹ ریزنز اور رانگ ریزنز، لیکن جو سوٹ کرتا ہے یا وہ جو اس نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے آپ کے دشمن انٹیٹی نے، آپ اس کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ یار یہ تو میں جو ایڈوانٹیج پہنچا رہا ہوں وہ تو میں ان کو پہنچا رہا ہوں۔ تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس بہکاوے میں نہ آئیں۔ جو TTP کی طرف سے چیلنج ہے، جو BLA کی طرف سے چیلنج ہے، وہ انٹائر اسٹیٹ اپریٹس کی طرف سے چیلنج ہے۔ حکومت رسپانسبل ہوتی ہے، حکومت ذمہ داری کے ساتھ کام کرتی ہے۔ حکومت کا اس وقت میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی PTI کے مقابلے میں ایک نیریٹو جیتنا چاہتی ہے آن دا اکاؤنٹ آف ٹیرر۔ یہ انتہائی سنجیدہ کام ہے، انتہائی اس کو ہینڈل وتھ کیئر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بائی اینڈ لارج یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں بہت سارے لوگ PTI کے حمایتی ہیں، بہت سارے لوگ نون کے حمایتی ہیں، بہت سارے لوگ دوسری جماعتوں کے حمایتی ہیں، لیکن جو وائلنس پہ ہمیں معاشرے کو تقسیم کر رہے اس کی طرف تو ہم کسی گروہ کو نہ جانے دینا۔ اگر ہم جانے دیں گے تو یہ ہماری اپنی بھی نالائکی ہوگی اور یہ ہماری اپنی ناکامی ہوگی بحیثیت معاشرہ اور بطور ریاست۔ کسی مین سٹریم سیاسی جماعت کو ان کا حمایتی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام۔ اگلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سے مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ پہلی مرتبہ یہ جو حقانیہ میں یہ خود کو حملہ ہوا اور حمدالق صاحب جب شہید ہوئے کہ ان بدبخت خارجیوں کو خارجیوں کے طور پہ ایک مذہبی سیاسی رہنما کے جانب سے کہنا مولانا حسن جان شیخ الحدیث، اس کو شہید کرنے والے کو میں کہوں گی کیسے مجاہد، یہ مردود ہے۔ ٹھیک، یہ ہمت کے ساتھ یہ گفتگو کرنی پڑے گی اور بسا اوقات ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا کو سوٹ کرے گا، بسا اوقات نہیں کرے گا۔ ہمیں میرے خیال میں اس سے اب تھوڑا سا ابو ہونا چاہیے۔ یہ ریئلائزیشن عمران خان صاحب کو ہونی چاہیے، یہ ریئلائزیشن نون لیگ کی کیا یہ انہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے 9 میں یہ کیا؟ ریئلائزیشن دیکھیں، میں پھر آپ کو عمار صاحب یہ کہہ دوں کہ اس کی وجہ سے میں اس کو فردر پش کر دوں وٹ سارٹ آف اسٹریٹجی دیٹ وڈ بی کہ ان کو میں BLA کی گود میں ڈال دوں۔ کیوں؟ مجھے ان کو BLA کی گود میں ڈالنا میرے لیے دانشمندی ہے یا اس سے ان کو نکالنا دانشمندی ہے؟ میں نون کا ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہوں، پیپلز کا ہو سکتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کا ہو سکتا ہوں، لیکن BLA کی کیا کل PTI کی حکومت آ جائے گی تو BLA پاکستان کو توڑنے کا جو اس کا ایجنڈا ہے اور نعرہ ہے وہ ترک کر دے گی؟ یہ آپ کا اندازہ ہے یا اطلاع دے رہے ہیں آپ کیا کہ PTI کی کل کو؟ نہیں، میں تو دیکھیں میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا انالیسس کر پاؤں۔ بالکل اس وقت میں کسی اور موڈ میں نہیں ہوں۔ اوکے، میں آپ کو کل کو PTI کی آ سکتی ہے، 10 سال بعد آ سکتی ہے، کیا BLA یا TTP جو یہ وائلنس کا ایجنڈا یہ ترک کر دے گی؟ یا جب وہ 3.5 سال میں تھے تو کیا انہوں نے ترک کی ہوئی تھی؟ ٹھیک، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، یہی BLA جنرل قمر باجوہ چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے، اسی پنجگور اور نوشکی میں انہوں نے ایسے آرگنائزڈ اٹیکس کیے۔ اس وقت لوگ اب بھول رہے ہیں نا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ اتنے آرگنائزڈ اٹیک اس وقت کیوں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو اعلان کہا تھا کہ جی میں ان کو انگیج کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔
کیا انہوں نے اس آفر کو اویل کیا؟ نہیں کیا. تو لہٰذا یہ جو فنومینا ہے نا سیپریٹزم والا، ٹیرر والا، اس کو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس سے جتنا ہم ڈی لنک رکھیں گے نا، پاکستان کی ہم خدمت کریں گے. اگر ہم اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں گے، میرے خیال میں ہم ڈس سروس کریں گے. اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. میں بے تحاشا لوگوں کا انٹرویو کرتا ہوں سر. ہمیشہ جب آپ سے ملتے ہیں تو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ.